الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سوائے اسلام کے کسی حالت میں تمہیں موت نہ آئے۔ اللہ جل شانہ کا یہ کرم اور احسان ہے کہ وہ صاحب ایمان ہونا نصیب فرمائے، اور صاحب ایمان ہونا یہ عمومی بات نہیں ہے، یہ بالخصوص حصے ہیں، اور اس کارگاہ حیات جس کے شب و روز کو جس کی ضروریات کے پیش نظر اور خواہشات کے پیش نظر ہم زندگی، مراحل، رشتے، ضروریات بے شمار پہلوؤں سے چیزوں کو ماپتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جہان فانی ہے، اس کی ہر شے فانی ہے، کل من علیہا فان، ہر شے نے اپنی اخیر کو پہنچنا ہے، پھر جو بھی متنفس ہے اسے موت واقع ہوگی۔ ہم جب خواہشات ذاتی پر چلتے ہیں تو ہماری بنت جو زندگی کی ہے، جو رشتوں کی ہے، جو نباہ کی ہے، اس کے اصول اور ضابطے وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنی خواہش پر انہیں مرتب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی حصہ جب اس حصوں میں نصیب ہو گیا، ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، تو بندے کا حال بدل جاتا ہے۔ یہی سردی گرمی ہے، یہی صحت بیماری ہے، یہی رونا اور ہنسنا ہے، لیکن زندگی بدل جاتی ہے، اس لیے کہ ہر پہلو کا انحصار اللہ جل شانہ کی ذات پر چلا جاتا ہے جو رب العالمین۔ اس سے پیشتر آیا کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو جبکہ تم تو وہ ہو کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیہ کریمہ کی شان نزول میں جب آپ دیکھتے ہیں تو مفسرین کرام مختلف واقعات اور مختلف نام ارشاد فرماتے ہیں۔ جو اہل کتاب کوشش کرتے تھے، بالخصوص یہود، کہ مسلمانوں میں نفاق پیدا کیا جائے، انہیں ان پہلوؤں اور ان عادات کی طرف راغب کیا جائے کہ وہ واپس کفر کی طرف پلٹ آئیں، شرک کی طرف پلٹ آئیں، اس میں بھلے قدیم قبائل کے واقعات، حالات، تنازعات کوئی پہلو میسر آئے، اور اللہ جل شانہ جو اصول ارشاد فرما رہے ہیں اور اظہار اس عطا کا جو رب کائنات نے کلام ذاتی عطا فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے انکار کر سکتے ہو، چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دن کو روشنی دیکھتے ہوئے دیکھتی آنکھوں کو یہ کہے کہ رات اور اندھیرا ہے۔ اسی طرح جب خواہشات ذاتی پر بندہ بنت بنتا ہے، اپنے لیے اپنے گرد و پیش ہر پہلو کو سمیٹنا چاہتا ہے، تو اللہ کریم کا جو ارشاد ہے وہ بڑا واضح فرما دیتا ہے۔ ہر ایک کا حق، ہر ایک کی نسبت اس نے اللہ کریم نے طے فرما دی، اور قرآن کریم جو ہے اس کی بڑی واضح حصے ارشاد فرماتا ہے۔ پھر کہیں ابہام نہیں ہے، بات محکم کی آئے یا متشابہ حصوں کی آئے۔ محکم کہتے ہیں وہ حکم جو بڑا واضح سیدھا سمجھ آ رہا ہو اور عام فہم۔ متشابہ حصہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں تحقیق کی ضرورت ہو، ایک درجے کی علم کی ضرورت ہو، جس سے کوئی دوسرے معنی پہنانے کی کوئی گنجائش کوئی دوسرا نکال سکتا ہو، لیکن قرآن کریم میں متشابہ بھی متشابہ اس لیے نہیں رہتا کہ اس کی تصدیق محکم حصوں کے تحت کی جاتی ہے، جن احکام میں ایک استحکام اور مضبوطی انہی کے تحت انہیں اختیار کیا جاتا ہے۔ آج جتنے بھی ہم اختلافات سنتے ہیں
متشابہ حصوں کے، وہ اس لیے ہیں کہ انہیں محکم حصوں کے تحت دیکھنے کے بجائے ہر کوئی یا علمیت پر اسے جانچ رہا ہوتا ہے، ذاتی علمیت پر، یا وہ کسی خاص مقصد کے لیے اس کے جو مفاہیم ہیں وہ بدل رہا ہوتا ہے، تو ہی یہ فساد اور جھگڑے بنتے ہیں اور فاصلے اور نفاق پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے جو واضح ارشاد فرمایا تم کس طرح کفر کر سکتے ہو، اب اسی حصے کو جب ہم اپنے آج کے وقت اور اپنی زندگیوں پر اس کا اطلاق کریں گے تو آپ غور فرما لیں کہ آج کے معاشرے میں دعوی ایمان کے ساتھ ہمارا پہننا اوڑھنا، انداز کلام، انداز معیشت، انداز معاشرت، جس پہلو سے آپ آئیں، زندگی کا جائزہ لیتے آئیں، تو غور فرمائیں کہ کتنا حصہ زندگی کا ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور کتنا زندگی کا حصہ غیر اللہ کے تعاقب میں ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں جن کی حیثیت ہیں ان کے تعاقب میں جانا چاہیے، ان کی رہنمائی میں چلنا چاہیے، تو یہ زندگی کی کامیابیاں ہیں۔ ابھی حال ہی میں غالباً کل ایک تبصرہ سن رہا تھا، جس تبصرے میں مدارس کے حوالے سے بیان کیا جا رہا تھا کہ یہ مدارس کا نظام ہمیں جھگڑے پر لے جاتا ہے۔ دین اسلام کا پڑھنا انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ جب فساد پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہاں کا نظام عدل جو ہے وہ درست نہیں رہتا۔ نظام عدل کو پسند و ناپسند کی بجائے اللہ کے حکم کے مطابق ترتیب دیا جائے تو نہ سکول اور نہ مدارس، نہ معیشت نہ معاشرت، کسی طرح کا کوئی بے ضابطگی ان میں پیدا نہیں ہوتی اور کوئی ایسا اثر جو تکلیف دہ ہو وہ نہیں آتا۔ اگر قرآن کریم کے حکم کے تحت کہیں تکلیف وارد ہوئی ہے تو وہ درست ہے اور عین ضرورت کے مطابق ہے، اور ایسی ہے جیسے کسی کو کوئی پھوڑا وجود پر نکل آیا اور اسے کاٹ کر پھوڑے کو، اس کے وجود کو صحت کے سفر پر گامزن کیا جائے، بالکل ایسے مثال ہے جیسے روز ہم دیکھتے ہیں سرجن آپریشن کرتے ہیں تو کیا وہ مریض کو تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس مرض کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جرم کرتا ہے اور اسے اسلام کی حدود جو ہیں انہیں دیکھنی پڑتی ہیں اور ان کے مطابق اس پر سزا کا نفاذ ہوتا ہے تو وہ جرم جو ہے اس کی سزا ہے، اس سے مقصود معاشرے کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ پھر جب مدارس کی بات معزز سامعین کرام کی جا رہی ہے تو یہی دین ان لوگوں کو جن کے پاس اختیار ہے، اسلامی ریاست کے جو صاحب اختیار ہے، انہیں یہ اختیار دیتا ہے فیصلوں کا کہ کہاں ضرورت ہے جہاں جہاد کا ہے اعلان کیا جائے۔ بالکل اسی طرح جیسے ساری تعلیم آج کی ماڈرن ایجوکیشن جو ہے کہیں نہیں سکھا رہی کہ وہ نشہ جو ہے ان اداروں میں نشہ جو ہے اسے عام کیا جائے، لیکن آئے روز ہم سنتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، تشہیر میں اداروں اور گورنمنٹ کی طرف سے سنتے ہیں کہ جی جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی نشہ آور حصہ جو ہے اس کا استعمال بھی ممنوع ہے، سخت سزا ہوگی، لیکن کیا ادارے بند کر دیے جائیں کہ وہاں لوگ آ کر بچوں میں نشہ بیچتے ہیں تو کیا اسے بند کر دیا جائے؟ اسی طرح جب مدارس کی بات آتی ہے تو مدارس میں قرآن و سنہ کی تعلیم اور قرآن و سنہ زندگی کا اعتدال سکھاتی۔ اب کون کہاں بیٹھا کیا تجزیہ کر رہا ہے یہ الگ موضوعات ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تو زندگی کی ہر ساعت کے لیے رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ مدرس ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ اس کے مطابق جو علمی حصہ ہے کہ وہاں کا طالب علم ہو جو ظاہری علوم کے لیے جا رہا ہے، کسی حصے میں بھی بحیثیت مسلمان اللہ کا کلام اسے متزلزل نہیں ہونے دیتے۔ اب ہم یہ تو ایک ذیلی بات ہی، ذیلی موضوع ہے جس پر میں نے گزارش پیش کی، لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں تو آپ غور فرمائیں نا ہماری پسند کیا ہے، ہمیں کون کون سی چیزیں، کون کون سا لباس، کون کون سا انداز
اچھا لگتا ہے اور ہم کس قوم کی شبیہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے نظر آئیں، ہمارا انداز کیسا ہو۔ تو جب آپ غور فرمائیں گے اور اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پر اللہ کی آیات کفر انکار۔ اب گناہ کے دو حصے جب تقسیم میں آتے ہیں تو صغیرہ و کبیرہ، یہ فقہی طور پر تحقیق کر کے علماء کرام نے لکھا ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ کریم جو ان کے کمزور گناہ ہیں، ان کے جو چھوٹی غلطیاں گناہ ہیں انہیں معاف فرمائے، تو تذکرہ قرآن کریم میں بھی اس طرح کا فرمایا گیا آیت کریمہ میں۔ لیکن ہر گناہ بجائے خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے، صغیرہ کو بھی اختیار کرنا یہ بھی بہت دیدہ دلیری اور زیادتی ہے کہ یہ صغیرہ کا بھی ایک ایک پتھر جو ہے آہستہ آہستہ اتنا وزن کر دیتا ہے کہ کشتی ڈوب جاتی ہے، چونکہ ہر غلطی جو ہے اس کی راہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف سے ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور دوزخ کی طرف اس کا جانا ہے، ہر قدم کا اٹھانا۔ تو وہ کون سا عقل ہے اور وہ کون سی عقل مندی ہوگی کہ غلطیوں کو ہم اس لیے اختیار کیے رکھیں کہ خیر ہے یہ چھوٹی سی غلطی ہے، لیکن یہ نہیں خیال کریں گے کہ یہ اٹھنے والا قدم دوزخ کی طرف اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، صبح سے شام کی زندگی میں کتنے تجاوزات ہیں، اور پھر وہ یہ توفیق دے کہ ہم اس کے حضور سر بسجود بھی ہو سکیں۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے، شان کریمی ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن جب ہم اپنا جائزہ لیں محترم سامعین کرام، تو اس میں دوسروں کو یا معاشرے کی بحث سے پہلے بلکہ سب سے بہتر یہ ہو کہ ساری گفتگو ہی اپنی ذات سے کی جائے، اپنے اختیار کے علاقے سے کی جائے، ان افراد یا ان حصوں میں، چاہے گھر ہے، چاہے خاندان ہے، چاہے دوست ہیں، جہاں تک میری بات کا یا میرے اختیار کا اثر ہے وہاں تک میں اس بات کے لیے کوشش کروں کہ عمل ایسے ہو جیسے اللہ نے فرمایا، وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اس کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا نازک موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء، خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے تمام خلق کے لیے باعث رحمت پیدا فرمایا۔ اللہ جل شانہ کی شان اور بلندیاں، اور جس ہستی کو باعث سبب خلائق کے لیے بنایا، اس کی شان کا تقرر یا اس شان کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی شان رسالت کی بات آتی ہے تو زبان گنگ ہو جاتی ہے، واضح کے الفاظ نہیں ہیں کہ کوئی ان الفاظ کو استعمال کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی جو بلندی ہے یہ کسی کو ادراک ہو نہیں سکتا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور کتنا عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کیا عطا۔ ہمارے ذمہ وہ حصے ہیں جہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی سوچ اور عمل میں جو حدود اور قیود یہ تمہاری اختیار۔ اب یہاں بے شمار پہلوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وفیکم رسول، علوم ظاہر میں بھی بات آتی ہے اور علوم باطن میں بھی بات آتی ہے، اور باطنی حصوں میں جب بات آئے گی تو اسے اگر آپ یہ کہہ لیں کہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور ظاہری حصوں میں جتنی شریعت ہے، جتنے کل احکام جو ہیں شریعت کے جتنے حصے ہیں، وہ سارے ظاہری حصے ہیں جنہیں آپ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سمجھیں تو اور آسان ہو جائے۔ یہ سارا کچھ موجود ہے اور تم پر پڑھی جاتا ہے اللہ کا کلام، یعنی قرآن کریم سنتے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں جیسے ابھی قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہوئی، میں نے آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ سب کو سماعت کی سعادت نصیب۔ ہم اسی حصے پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور ہم کیا کریں، تو یہ ممکن ہی نہیں رہتا۔ ہاں پھر کوئی تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ دانستن کر رہا ہے، اسے کوئی غلط فہمی حق و باطل کی نہیں ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا ظاہری اور باطنی دونوں پہلو، چونکہ قرآن کریم کی جو حفاظت ہے
وہ صرف ان الفاظ یا حروف کی حفاظت نہیں ہے جنہیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آب آتا کے سمے، یہ آب آتا جو ہے اس میں پھر کلام ذاتی کی جو کیفیت اور حال ہے وہ ہے جو یہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی۔ نور ایمان اور بصیرت جو ہے اس کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا کلام، آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں اور سننے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن ایک کیفیت وارد ہوتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صاحب تلاوت کرتے ہوئے زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں رونا شروع کر دیتا ہے؟ کیا وہ آب آتا سے رونا شروع کر رہا ہے کہ آب آتا پڑھ رہا ہے کہ الف بے جیم دال اس سے رو رہا ہے؟ نہیں، وہ کلام ذاتی کی کیفیت اور حال ہے۔ اب ایمان وہ حصہ ہے جو بندے کو اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ اسے کلام ذاتی جو ہے اس کی کیفیت اور حال ایسے نصیب ہوتی ہے کہ اس کی ایمان کو اور تقویت دیتی ہے۔ اور کافر و مشرک جو ہے، جنہوں ان ہر دو کی مثالیں قرآن و احادیث میں موجود ہیں کہ منکر تھے، مشرک تھے، جنات بھی اور انسان بھی، لیکن اللہ کا کلام جب پڑھا گیا، اس کلام کی جو آواز اور اس کلام کا جو اثر ہے اس سے دل پسیج گئے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں، آپ جنات کی جماعت کو دیکھ رہے ہیں جہاں قرآن کریم نے تلاوت قرآن کریم سے جنات کی جماعت کو ایمان جو ہے وہ عطا فرمایا، نصیب کو انہیں ایمان لا۔ اور جو صاحب ایمان ہو، آپ غور فرمائیں پھر اس کا مقام کیا ہے، اس کی کیفیت اور حال کیا ہو۔ لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں، جو ہماری کلام ہے، ہماری سوچ ہے، کیا ہم جو کلام کر رہے ہیں اس میں سچ ہے، سچ بولتے ہیں؟ کیا لین دین کے ہم درست ہیں؟ ہم پر اعتماد ہے معاشرے کو، ہم پر اعتماد ہے دوستوں اور عزیزوں کو، اہل خاندان کو، ہماری زبان پر، ہمارے لین دین پر کیا اس معاشرے کا جائزہ لیں تو کیا جس معاشرے پر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بعین ہی موجود، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دعویٰ اور ہے، ہمارا عمل اور ہے۔ ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور چاہ کچھ رہے ہیں، جب تک یہ تضاد ہوگا تو ہمیں بات یہ حقیقت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب یہ جو آیا کریمہ آج میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، اے وہ جنہیں اللہ کی وحدانیت کا یقین اور اعتبار اور اعلان نصیب ہوا، اے وہ جنہیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز نصیب ہوا، اے وہ جو دعویٰ کرتے ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعویٰ کرتے ہو کہ میرے اللہ کریم، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان، اے ایمان والو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ میں جو تلاوت کر رہا ہوں یا یہ جو حروف کا مجموعہ، یہاں بات نہیں ہے، اللہ کریم کا کلام ہے، اور کلام میں متکلم کا اثر ہوتا ہے۔ جس کا کلام ہو اس کلام میں صاحب کلام کا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، میرے اللہ نے مجھے ارشاد فرما دیا، میں وہ کہ جو میرے ساتھ کے ہیں مجھے سلام دینا پسند نہیں کرتے، پاس بیٹھانا پسند نہیں کرتے، حیثیتوں کے فرق لوگوں میں اور رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں، اور کائنات کا مالک مجھے پکار رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد بھی ہمیں نہ سمجھ آئے اور یہ عقدہ نہ کھلے تو پھر ہم نے اپنے اعمال بد سے اپنے قلوب کے کو کیسے تالے لگا دیے، کیسے شکل آ گیا ہمارے کانوں پہ کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں لیکن سن نہیں رہے۔ تو پھر مثال ایسی نہ ہو جائے سمن بکمن کے، جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی، دیکھتی آنکھوں اندھے ہیں، سنتے کانوں بہرے ہیں۔ کیوں؟ نہ حق نظر آ رہا ہے نہ حق سن رہے ہیں۔ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اس ڈر کو مخلوق
بحیثیت صاحب ایمان اور نسبت اللہ رب العالمین یہ دیکھیں گے تو یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے کہ جو ہمیں اپنی زندگیوں میں جان جانے کا ڈر، مال کے ضائع ہونے کا ڈر، مار پڑنے کا ڈر، کتنی قسم کے ڈر۔ یہاں بات آتی ہے وفیکم رسول، وہ حصہ جو رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس مخلوق کو ذات باری تعالیٰ سے ہم کلام کر دیا، وہ حصہ نہ مجھ سے چھوٹ جائے، وہ تعلق مع اللہ نہ جاتا رہے، وہ چاشنی جو بندگی کی ہے میں اسے نہ کھو دوں۔ ساری مخلوق سجدوں میں پڑ جائے، ساری مخلوق سجدوں میں پڑ جائے۔ مجھے بتائیں کیا اللہ جل شانہ کی کائنات میں کسی ایک ذرے کی ضرورت ہے ان سجدوں کی؟ اور انکار کر دے خدا نخواستہ، یقیناً بے ایمانی ایسی ہے، کل بے ایمانی جو ہے ہر شے کی بساط لپیٹ دی گئی۔ اگر ساری مخلوق سجدوں سے انکار کر دے تو کیا ایک نقطے کی کمی ہو جائے؟ مخلوق محتاج ہے، یہ بنیاد ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مالک بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت کوئی احتیاج نہیں ہے۔ مخلوق ایسی محتاج ہے کہ ہر پہلو سے وہ محتاج ہے، اسے لمحہ لمحہ اس کا احتیاج میں ہے۔ ایک لمحے کو رحمت باری تعالیٰ کا انقطاع ہو جائے، زندگی رکے نہیں، عدم ہو جائے۔ اور جب اللہ نہ کرے کہ مخلوق جو ہے وہ کلی طور پر عبادت سے دور ہو جائے، یہ ہر چیز لپیٹ دی جائے گی۔ قرب قیامت کی احادیث میں بڑا واضح ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا کہ اگر دنیا سے ایمان والے اٹھ گئے اس روز، جس دن آخری ایمان والا اٹھ گیا اس روز قیامت قائم ہو جائے۔ اسی طرح قرب قیامت میں بیت اللہ شریف کا طواف بیان فرمایا گیا۔ اب دونوں حصوں میں ایمان اور عبادت سامنے آتی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں سورہ فتح میں غالباً یہ حصہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور جو آیات جن کا نزول ہوا ان میں یہ حصہ بھی بیان فرمایا گیا کہ یہ گمان نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا کہ وہ لوگ جن کے دل اور حال بدل چکے ہیں وہ اس اہل مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جو روبرو ہونا تھا کہ اس جہاد میں انہیں نہ نقصان پہنچے، تو قرآن کریم کی آیت میں موجود۔ اور انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا، جو مکہ میں جن کا حال یا دل بدل چکا تھا انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا تھا اور نہ آ کر وہ باہر شامل ہوئے تھے، لیکن ان کے حالات ایسے تھے۔ اور فتح مکہ پر کتنی مخلوق جو ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ اگر وہ بیچ میں نہ ہوتے، صرف انکار کرنے والے ہوتے تو آج ہی فیصلہ ہو جاتا۔ اب اس کی تفسیر میں آپ غور فرمائیے گا کہ کسی آبادی میں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں اگر سارے عبادت سے دور ہو گئے تو انہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور انہیں ظاہری تباہی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، دنیاوی تکالیف بھی دینی پڑے گی۔ کوئی ایک سربہ سجود رہا، شاید اس ایک سجدے سے پورا خاندان، اس علاقے کی آبادی جو ہے اسے رعایت ملتی رہے۔ اور ہم کس معاشرے میں آ گئے ہیں کہ ہر خرابی کو ہم سپورٹ دیتے ہیں، مدد دیتے ہیں، ہر اچھائی کے سامنے ہم دیوار کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ٹوٹے پھوٹے ہمارے سجدے ہیں ان صبح و شام کا سبب ہے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور دعوت ہر دو پہلو ظاہری اور باطنی جلوہ فروز ہے۔ ہم نہ صحیح، آپ مشروط انکار کر دیں، کل انکار نہیں کر سکتے، میرا انکار کر سکتے ہیں، کسی اور کا انکار کر سکتے، کل کا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن میں بڑا واضح فرمایا۔ اور جس دن یہ حصے مخلوق عبادت سے عاری ہو جائے گی اس دن بساط لپیٹ دی جائے گی، سور سونکھ دیا جائے گا۔ اور کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو ایمان کا تعلق ہمیں بندگی کی ایک کیفیت اور حال عطا فرماتا ہے، حق تقاتہ، کیسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاسم و فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت تفسیر فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں
دنیا کے جو علوم ہیں، یہ جو حروف اور الفاظ ان کے پڑھنے اور پڑھانے سے ہمیں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی حاصل کر رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، یہ علم جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اس میں اور جو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے، اس میں وہ استعداد جو آپ عطا کیے ہے، اس کا انحصار اس پر ہے۔ اور جب اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مخلوق کو تعلیم دیتا ہے تو وہ جو کچھ عطا فرما رہا ہوتا ہے تعلیم، اس کا ادراک اس درجے کا نصیب ہوتا ہے کہ حضور حق نصیب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیکھ نہیں سکتا، مانتا ہے میرا اللہ، میں اس کے روبرو ہوں۔ سن نہیں سکتا، معلوم ہے کہ کوئی ایک جز کلام تو کجا، دل کی کیفیت اور حال بھی اس سے بعید نہیں ہے، جسے کوئی نہیں سن سکتا، جسے میرے اپنے کان نہیں سن سکتے، جسے صاحب تحریر فرشتے نہیں لکھ سکتے کہ وہ سنیں اور لکھیں، اس کی ذات علیم ہے، وہ جانتی ہے۔ یہ کیسے بندے کو اپنے اللہ سے ہم کلام کر دیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی اور رسول کا مقام، یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جسے ایمان نصیب ہو اور معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب، اسے حضور حق کی کیفیت نصیب ہو، ایسا ادراک نصیب ہوا کہ زبان گنگ ہو جائے تب بھی وہ جو ادراک ہے، وہ جو جاننا اور وہ ماننا اس درجے کا دل میں پیوست ہو گیا کہ کوئی جان لیتا ہے تو جان لے لے، گردن کاٹتا ہے تو گردن کاٹ دے۔ وحدانیت باری تعالیٰ کا وہ اقرار انکار میں نہیں بدل سکتا، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ نعیف خاتون آل یاسر کی پہلی وہ خاتون جو شہید ہے اسلامی، انہوں نے فرمایا میں کیسے انکار کر دوں جب میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ واحد اور لا شریک۔ اور یہ کیفیت اور حال جو ہے، صحابیت کیا ہے؟ حضرت جی لکھتے ہیں کہ جب آپ اس کے لغوی معنی لیں تو صحبت یافتہ معنی تو بنا صحابی کا صحبت یافتہ، لیکن جب آپ اس کی شرح میں جائیں اور کہیں صحابی کیا ہے، اللہ نے انسان کو جس پہلو کی جتنی عظمتیں اس کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت سے اسے وہ بلندیاں ایک لحظے میں انتہا کی نصیب ہو گئی۔ جو اللہ نے انسان کی پہلو اور عظمتیں اسے عطا فرمائیں، ہر حصے سے، آپ اسے علمی حصوں میں سمجھیں، آپ اسے ادراکی پہلوؤں میں سمجھیں، آپ اسے عبادات، ورع اور تقوی کے پہلوؤں میں سمجھیں کہ تقوی اور عبادات میں جہاں کوئی انسان پہنچ سکتا ہے غیر انبیاء میں، اس کی جو آخری حدود ہیں ان حدود تک کا کیفیت اور حال نصیب ہوا کسے؟ جسے صحبت محمد رسول اللہ اور میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ ایک لحظے میں ایمان کا وہ درجہ جو آخری مقام رب کائنات نے ایمان کا مقرر فرمایا کسی بندے کے لیے، اسے نصیب۔ سارا قرآن وہی، سارے احکام وہی، رکوع سجود وہی، حدود و قیود وہی، حرام اور حلال کا ایک ایک حکم وہی ہے۔ کیا الگ حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر نصیب۔ اور یہ کیفیت وفیکم رسول، میں اس پر کیا بات کروں؟ اس کیفیت کو کوئی جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ اللہ کرے، اس کا ادراک چاہتا ہے اللہ اللہ کرے۔ اللہ کی یاد کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درجے کی مضبوطی دیتی ہے کہ یہ سمجھ آتی ہے وفیکم رسول، اس کا کیا مطلب، سمجھ آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا کیا مطلب۔ تو اللہ سے جب بات آتی ہے نا، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیسے؟ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب جب یہ کیفیت ایمان کی ہو کہ حضور حق ہو،
مجھے بتائیں جس کا ایمان کہ میں اللہ کے روبرو ہوں، جو سوچ رہا ہوں وہ جانتا ہے، جو بول رہا ہوں وہ سن رہا ہے، اور جو کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیں ہماری زندگی، ہمارے اعمال، ہمارے کلام، ہماری سوچیں ہیں شہادت دیتی ہیں کہ اللہ کے روبرو ہیں؟ اور جو اللہ کے روبرو وہ ہماری طرح محض کلام کرے گا، محض حرکت وجود کو دے گا کہ ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ جو بولے گا اس کا حساب دینا ہوگا، وہ کیوں فضول کلام بولے؟ ہم اپنی نشستوں کو دیکھ لیں، ہم اپنی گپ شپ کو دیکھ لیں، اپنی بیٹھکوں کو دیکھ لیں، اپنی غمی اور خوشی کی محافل کو دیکھ لیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ سارا سامنے ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان اس درجے کا ہے، مضبوطی ہے، یہ کیفیت اور حال ہے، اللہ جل شانہ کی ذات ہر جگہ ہر لمحے موجود ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم تو لوگوں سے آنکھیں چراتے ہیں، بڑوں سے آنکھیں چراتے ہیں، جن کا خوف ہے ان سے چھپتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ ادراک بھی نہیں ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں اس کے سامنے، اور اگر یہ ہے تو پھر بڑی دیدہ دلیری ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے یہ کچھ کر رہا ہوں۔ کیفیت دیکھیں تو صحیح، اس کے ایک لحظے کو سوچیں تو حق تقاتہ ہی۔ اب یہ بات آئے گی، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، نگاہ زمین پر آ جائے گی، یہ جو خواہشات دنیا کے لیے ہم پھر رہے ہیں یہ سب ڈھیر ہو جائیں۔ اللہ معاف فرمائے، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میرے سامنے میری زندگی گھوم رہی ہے اور میرا اپنا شریر کانپ رہا ہے۔ میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں وہ سارے کہنے میں اسی زندگی میں رہتا ہوں، یہیں جیتا ہوں، یہیں ہنستا ہوں، یہیں روتا ہوں، یہیں صحت ہے، یہیں بیماری ہے، تو میرا تو اپنی زندگی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ اور جو بار بار چیز یا کیفیت دل میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے، اللہ سے معافی مانگ، یا اللہ معاف، یا اللہ ہدایت عطا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور سوائے اسلام کے کسی حالت میں تمہیں موت نہ آئے۔ ایمان کے ساتھ موت گناہگاری ہو اور بات، اور ایمان ضائع کر کے دنیا سے کوئی چلا گیا بات اور ہو جائے گی۔ یہ جو ہم دعوے کرتے رہتے ہیں نا، کئی دفعہ بندہ فوت ہوتا ہے نا تو اس کے الفاظ، اس کی میت ایک ایک شے شہادت دے رہی ہوتی ہے کہ ایمان ہے، کس درجے کا ہے۔ یعنی ہم اپنا اختتام کیسے پائیں، کسی پر کیا بحث کریں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ صرف حیات ہی میں نہیں، ما بعد الحیات بھی سمجھ آتی ہے کہ کون سی پیشانی خوف خدا سے جھکی ہے اور کہاں کسی زوم عبادت ہے۔ بڑے گناہگار لوگ ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اور یہ جو ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایمان، عبادت، یعنی بنیاد جو ہے عقیدہ ہے، پھر عبادات ہے عمل میں، پھر دوسرا عملی زندگی ہے، وہ بھی عمل کا حصہ۔ اور بحیثیت مسلمان کون ہوتا ہے؟ ماننے والا، اطاعت کرنے والا، جسے جو حکم دیا گیا ہے اسے بجاور لانے والا۔ تو جو پکارا جائے، ارشاد فرمایا جائے اے صاحب ایمان، وَإِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایسا نہ ہو وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یعنی تم مسلمان ہو، جیسے وَلَا تَمُوتُنَّ، خبردار ایسی موت نہ ہے۔ اب بحیثیت مسلمان جو اقرار کر رہا ہے اس سارے دین اسلام میں اعمال ہے، ان کے مطابق جو زندگی بسر کرنی ہے، جانا ہر ایک نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے۔ اور آبادیوں سے بڑے قبرستان ہیں محترم خواتین و حضرات، کہیں بھی دیکھ لیجئے گا، زندہ کی آبادیاں ہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے زیر زمین یا مٹی میں آمیزش جن کی ہوگی ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ موجود کم ہیں، گزرے زیادہ ہیں، آنے والے اللہ بہتر جانتا ہے کتنے۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جو زمین کے سینے پر چل پھر رہے ہیں ان سے
زمین کے سینے میں پیوست ہو جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو وہ رہے، آئے رہے چلے گئے، تو ہم آئے ہیں اور رہے ہیں تو رہتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ جل شانہ غلطیاں اور گناہ معاف فرما دے، ہدایت عطا فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔